ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی، میں ہوں ابسا کومل۔ عید الفطر کی آمد ہے اور دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں وہ کورونا پابندیوں کے ساتھ عید کی منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی حملوں نے سارے عالم کو سوگوار کر دیا ہے۔ جمعے کے روز سے شروع ہونے والی یہ جو صورتحال تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اسرائیلی بمباری، اس نے غزہ میں فلسطینیوں پر قیامت برپا کر دی ہے۔ اب تک جو اطلاعات ہیں اس میں 13 بچوں سمیت 40 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت کی مختلف ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں، جن میں مزاحمتی تنظیموں کے کئی رہنما بھی شامل ہیں۔ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، اطلاعات یہی ہیں کہ اسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں سفاک اسرائیل کے 80 جنگی طیاروں نے غزہ پر بم برسائے اور 12 منزلہ رہائشی عمارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس میں شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہنادی ٹاور نامی ایک عمارت ہے، اس کے رہائشیوں کو عمارت خالی کرنے کی تنبیہ کے 1.5 گھنٹے بعد اس پر حملہ کر دیا گیا، جس کے بعد عمارت زمین بوس ہو گئی اور اس کے بعد حماس نے جوابی کارروائی کی اور 130 راکٹوں سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا، جس کے بعد کچھ اطلاعات تھیں کہ اسرائیل کے شہر میں ایک پائپ لائن کو آگ لگ گئی۔ متضاد اس کے اطلاعات آ رہی ہیں اسرائیل سے۔ عالمی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ حماس اور اسرائیل کے مابین 2014 کے بعد ہونے والی یہ شدید ترین لڑائی ہے اور عالمی سطح پر ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ خطے میں حالات اس ساری صورتحال کی وجہ سے تیزی سے بے قابو ہو سکتے ہیں۔ یہ جھڑپیں اس تشدد کا تسلسل ہیں جو مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح میں کئی دن سے جاری تھا۔ شیخ جراح میں آباد فلسطینی خاندانوں کو یہودی آباد کاروں کی جانب سے جبری بے دخلی کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے علاقے میں حالات کشیدہ ہے۔ اسرائیل کی عدالت عظمیٰ نے شیخ جراح میں ایک یہودی آباد کار تنظیم کے حق میں بے دخلی کے حکم کے خلاف 70 سے زائد افراد کی اپیل پر پیر کے روز سماعت کرنے والی تھی، لیکن یہ جو ساری سچویشن بنی اس کے بعد اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عرب لیگ نے اسرائیل کی بمباری بند کرنے اور اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ عرب لیگ نے سلامتی کونسل سے رابطے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا کہ فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی جنگی جرائم کے زمرے میں آئے گی، لیکن جتنی انٹرنیشنلی جو اس کے اوپر بیانات آ رہے ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کی دیگر عالمی ادارے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، انہوں نے غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے انسانی حقوق کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری معصوم فلسطینیوں پر مظالم بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور سب سے بڑھ کر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اسرائیلی بمباری کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اکیلے کوئی اسلامی ملک فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہم تمام اسلامی ممالک سے رابطے میں ہیں تاکہ فلسطین کے لیے مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی جا سکے۔ یہ باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر صاحب کا اس سارے معاملے پر موقف آیا ہے۔ ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ان سارے حالات و واقعات کی اور تازہ ترین اپڈیٹس بھی حاصل کریں گے اس سلسلے میں، اور اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے حسن عبداللہ جو کہ TRT ورلڈ کے نمائندہ ہیں، ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے۔ آپ اس سارے معاملے پر گہری نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر رپورٹ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ حسن، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، اور سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم ان کا تجزیہ حاصل کریں گے، پاکستان کا، مسلم ممالک کا اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے، پھر اقوام متحدہ کی طرف سے، سب چیزوں کو کور کریں گے اپنے آج کے اس شو میں۔ ہم آغاز کرنا چاہیں گے حسن آپ سے تاکہ ہم کوئی اپڈیٹ بھی حاصل کر سکیں۔ جو جوابی کارروائی کی گئی حماس کی طرف سے، اس کے بعد سے اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اس وقت حالات کیسے ہیں؟ افسا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری جو ہمارے وہاں نمائندے ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بمباری وقفے سے جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ انڈسکریمنیٹ ٹارگیٹنگ ہے، کیونکہ عموماً اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عسکری اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن جو فیلڈ ٹیمز موجود ہیں اس کے علاوہ جو وہاں سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں اس سے بالکل واضح ہے کہ انڈسکریمنیٹلی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، خواتین اور بچے، جن کا یعنی براہ راست کسی قسم کی عسکری کارروائی سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اب تک تقریباً 50 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس میں تقریباً 13 سے 14 بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔
50 لوگوں کی ہلاکت کی آپ کی ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں. ہم تسنیم صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں اور آپ سے کچھ اپڈیٹس بھی اور آپ کا کچھ تبصرہ بھی ہم چاہیں گے کہ کس طریقے سے ایک تو ویسٹ کا ریئیکشن اور پھر میڈیا کا, ویسٹرن میڈیا کا جس قسم کا اس کے اندر رول ہے اس پہ بھی بات کریں گے. تسنیم صاحبہ, آپ پہلے تو بتائے گا کہ آپ کیسے اینالائز کرتی ہیں ساری سچویشن کو, خراب ہوتی ہوئی صورتحال کو, اور پھر دنیا بھر کا جو ریئیکشن آ رہا ہے اس کے اوپر, اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت سے فیکٹرز ہیں. ایک تو جو اسرائیلی سیٹلمنٹس بڑھ رہی ہیں, اس جیروسلم زبردستی لوگوں کے گھروں پہ قبضے کر رہے ہیں جہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. سیکنڈلی, اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے کتنے راؤنڈس آف الیکشنز ہو چکے ہیں اور کوئی کسی پارٹی کو, کسی لیڈر کو کلیئر وکٹری نہیں مل رہی. نتن یاہو بھی ڈیسپریٹ ہے کہ وہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرے کہ اس کو ڈسائسو وکٹری ہو. تو یہ بہت سے فیکٹر. پھر اس کے بعد جو ایک اور فیکٹر ہے, اسرائیل کو پتہ ہے کہ وہ جو بھی کر لیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. ویسٹ ان کی پشت پر ہے اور مسلمان ملک مر چکے ہیں, تو اس لیے ان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. جس طرح کہ آپ اگر دیکھیں ان کے ڈیفنس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ اس کو بھی کنٹینیو کریں گے اور دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان سیز فائر اگر حماس کرنا بھی چاہے, اینڈ دے وانٹ ٹو انشور سائلنس فار اے لانگ ٹائم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سائلنس تو قبرستان میں ہی ہوتی ہے, جہاں لوگ مر جائیں وہیں پہ ہوتی ہے. تو یہ سچویشن ہے. آپ ریئیکشن کی بات کر رہی ہیں, ویسٹرن جو ریئیکشن ہے وہ تو اس طرح آ رہا ہے کہ جیسے دونوں سائڈ برابر ہیں, ایکولی ویل آرمڈ ہیں, اور دونوں کو کہا کہ آپ ریسٹرین کریں, سچویشن آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. یہ کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک طرف آرم ٹو دا ٹیتھ ایک ظالم قسم کا بروٹل فورس ہے اور دوسری طرف نہتے فلسطینی ہیں. وہ بھی ان کے جو میزائل فائر کر دیے, وہ بھی کیا چیزیں ہیں جو روڈیمنٹری وہ خود ہی بیٹھ کے جو کچھ بناتے ہیں, کیونکہ وہ تو ہر طرف سے سیج میں ہیں. تو اس سچویشن میں اگر آپ وکٹم کو اور اوپریسر کو برابر کر دیں تو پھر آپ تو اوپریسر کے ساتھی ہیں. اب آ جائیں مسلمان دنیا پہ. مسلمان دنیا پہ سوائے پریزیڈنٹ ایردوغان اور پرائم منسٹر عمران خان, میں نے شاید مس کر دیا ہو, میں نے کسی مسلمان لیڈر کا بیان نہیں دیکھا. ان کی فارن منسٹریز کی طرف سے آئی ہے اسٹیٹمنٹ, لیکن اس طرح لیڈرز کی نے بات یہ بات آپ کی ہم اگر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں آپ سے تسنیم صاحبہ آگے, حسن سے اسی بارے میں ہم سوال کریں گے. حسن, آپ یہ بتائے گا کہ مسلمان ملکوں کا اوور آل کیسا اس کے اوپر ریئیکشن کیا آیا ہے؟ دوسرا, ایجپٹ کی طرف سے, مصر کی طرف سے کوششیں کی جا رہی تھیں انگیج کرنے کی حماس کو بھی اور اسرائیل سے بھی بات کرنے کی, جس میں کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکا. تو آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا خبریں ہیں؟ جی بالکل, حماس نے یہ شرط عائد کی تھی کہ سب سے پہلے تو جو غاصب افواج ہیں وہ جو الاقصی کمپاؤنڈ ہے اس کو خالی کریں. اس کے علاوہ شیخ جراح سے جو وہاں پہ جو آباد کاری کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پہ جو ان کی موجودگی ہے اس کو ختم کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا یعنی اس وقت سیز فائر ہو سکتا ہے. اسرائیلی طرف دیکھیں تو اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان آ چکا ہے کہ بقول ان کے کہ جیروسلم کو نشانہ بنا کے ریڈ لائن کراس کی گئی ہے اور جو اسرائیلی حملے ہیں وہ جاری رہیں گے. دیکھیں, جہاں تک رہی بات رد عمل کی, تو جیسے تسنیم صاحبہ کہہ رہی تھی, بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ترکی اور پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس کی حد تک تو کافی مضبوط بیانات آئے ہیں, لیکن ایک پریسیڈنٹ قائم ہو چکا ہے. اسرائیل یہ بخوبی جانتا ہے کہ کئی دہائیوں سے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں, لیکن اس سے نہ ہی اس کی ایگزسٹنشل تھریٹ, اس کو یعنی وہ ایگزسٹنشل تھریٹ ہوتی ہے, نہ ہی اس کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کسی طرح سے اس سے متاثر ہوتی ہے. OIC ہو گئی یا عرب لیگ ہو گئی, وہاں سے مذمتیں آتی ہیں. عموماً کوئی ایسی افیکٹو اکنامک سینکشنز یا ایمبارگوز بھی نظر نہیں آتے. ترکی نے اعلان کیا ہے کہ جو انطالیہ ڈپلومیسی فورم ہونے جا رہا ہے اس میں اسرائیل کے انرجی منسٹر کو بھی آنا تھا, تو ان کو جو ہے وہ ڈس انوائٹ کر دیا گیا کہ وہ اب اس فورم میں شریک نہیں ہو سکتے. لیکن دیکھیں, اس میں سمبلزم تو ہے, لیکن عملاً اس سے یعنی کوئی گراؤنڈ ریالٹیز اتنی تبدیل نہیں ہوتی. جی
अच्छा, हमें ये भी बताएगा, सिंस तस्नीम साहिबा बात कर रही थी पावर डिफरेंस की, कि एक तरफ इसराइल दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में से एक, उनका डिफेंस सिस्टम भी इतना ताकतवर है जिसकी हम देख रहे हैं अब रॉकेट फायर किए जाते हैं, उनमें से बहुत सौ को नाकाम बना दिया जाता है इसराइल की तरफ से। दूसरी तरफ निहत्ते फ़लस्तीनी है, वहाँ पे जब हलाकतें होती हैं फ़लस्तीन की तरफ तो आम शहरियों की होती हैं। आप हमें ये बताइए कि इसराइल में ये कहा जाता है कि वहाँ पर घरों के साथ बंकर्स भी बने हुए हैं, शेल्टर्स भी मौजूद हैं जहाँ शहरी जाकर खुद को बचा सकते हैं। तो जब फ़लस्तीन की तरफ बमबारी की जाती है तो वो फ़लस्तीन के शहरी क्या करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। अफसर देखिए, बात ये है कि हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनका थोड़ा सा जायज़ा लेना पड़ेगा। उस खित्ते में जो सूरत हाल है वो कोई ऐसा नहीं है कि बिलखुसूस जो आबादकार हैं ये कोई आम सिविलियंस नहीं हैं। जो यहूदी जाकर मिसाल के तौर पे फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और उस पर फिर वो काश्तकारी भी कर रहे होते हैं, तो एक इजरायली जो किसान है वो भी अपना ट्रैक्टर चलाते हुए उसने उज़ी सब मशीन गन अपने साथ रखी भी होती है। जहाँ मौका मिलता है फ़लस्तीनियों को वो निशाना बनाती हैं। तो मेन स्ट्रीम मगरबी मीडिया इस पर इतनी बात नहीं करता, तो बहुत सी बातें छुपी रहती हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के दौर में बहुत सी बातें सामने आती हैं। तो जहाँ बहुत से इजराइलियों को मौका मिला अपनी गाड़ी को वो बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीनियों को कुचल देते हैं। तो यहाँ पे कोई आम सिविलियन से फ़लस्तीनी डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो बहुत ही मिलिटराइज्ड किस्म के लोगों से डील कर रहे हैं जिनमें बहुत वाज़ेह है कि उनका जो गोयुम का तसव्वुर है उसके तहत उनमें नफ़रत भरी हुई है। वो फ़लस्तीनियों को तो इंसान भी नहीं समझते। उनके बयानात मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, उसमें यानी उन बयानात को देते हुए वो शर्माते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर जो फ़लस्तीनी है वो सिर्फ किसी यानी IDF से नहीं निमट रहे, बल्कि उनका सामना उन लोगों से भी है, यानी बज़ाहिर आम इजरायली शहरियों से जो उज़ी सब मशीन गन लेकर चल रहे हैं और जो खुद फ़लस्तीनियों को निशाना बनाते हैं, उनके घरों पर कब्जा करते हैं। एक वीडियो चंद दिन पहले सामने आई जिसमें एक इसराइली आबादकार फ़लस्तीनियों को निकाल रहा है और बहस हुई। तो फ़लस्तीनी का तुम मुझे मेरे घर से कैसे निकाल सकते हो? तो उसने कहा कि अगर मैं नहीं निकालूंगा तो कोई और आके निकाल देगा, मैं ही तुम्हें निकाल के तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेता हूँ। बिल्कुल, तो ये तो सूरत हाल है। बिल्कुल। और बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक तो तस्नीम साहिबा जो सवाल उठा रही हैं कि मुस्लिम ममालिक का जो किरदार है वो अभी तक सिर्फ मुजम्मत तक ही रहा है, तो आइडियली हो क्या सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सजेस्ट कर रहे हैं वो कितना काबिल अमल है? और फिर आपने बात की इसराइली प्राइम मिनिस्टर की, वो हम हसन से इस पर कॉमेंट लेंगे उनका कि उनका इस सारे मामलात की ख़राबी करने में फिर पीछे सियासी मकासद इस सबको मिल मिला के उनका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसराइल की जो रियासती दहशतगर्दी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी है उसी पर, लेकिन दुनिया भर क्या कर सकती है इसके ऊपर, ख़ासकर मुसलमान ममालिक क्या कर सकते हैं। तस्नीम असलम साहिबा, आप से हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो आप कह रही हैं कि सिर्फ मजम्मत कर देना काफ़ी नहीं है, मुसलमान ममालिक की पॉलिसी सारे मामले के ऊपर अभी तक तो फेल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि अकेला कोई इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकता, सारे ममालिक को मिलना होगा मौसर आवाज़ ताकि हम बन सकें। ये काबिल अमल है? आप समझती हैं कि इसके पीछे की नीयत शामिल है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के बयान की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन तुर्की और ईरान के भी बड़े वाज़ेह तौर पे इसके ऊपर बयानात आए हैं, तो कोई इसके अंदर चांसेस हैं कि साथ मिलके बैठ सकते हैं इस मामले के ऊपर? देखिए, ये बात की जाती है कि ठीक है, स्टेटमेंट्स भी आपने दे दी, आपने कंडेम भी कर लिया, आप इसराइल को रिकग्नाइज भी नहीं करते, आप रिकग्नाइज करेंगे भी नहीं, हालांकि कुछ लोग शायद इस किस्म की वक्तन फवक्तन कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसराइल की सेहत पे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आप स्टेटमेंट्स दे देते हैं। बहुत से मुसलमान मुल्क हैं जिनके इसराइल के साथ रिलेशंस हैं, बल्कि और अभी हमने रिसेंटली देखा है कुछ और मुसलमान मुल्कों ने इसराइल के साथ न सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, बल्कि बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के भी एग्रीमेंट कर रहे हैं और आगे मिलके इन चीज़ों पे काम करने की इंटेंशन है। तो अगर आप जुबान से उनको बुरा कह देंगे, कंडेम भी नहीं करेंगे, डिप्लोर कर देंगे और साथ आप उनके साथ ट्रेड बढ़ाते जाएंगे, रवाबत बढ़ाते जाएंगे, तो इजराइल को क्या फर्क पड़ता है?
اس لیے جب تک کہ ایک اور پھر ایک دو ملکوں کے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر 57 مسلم ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں, وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہ کریں, جی وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں, اسرائیل کی پروڈکٹس جو ہیں ان کا بائیکاٹ کریں, نہ صرف ان کا بائیکاٹ کریں لیکن جو کمپنیز میجر کنٹریبیوٹرز ہیں اسرائیل کی, ان کی پروڈکٹ کو آپ کریں. یہ اس پہ ایک گلوبل موومنٹ بھی ہے لیکن حکومتیں اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. جی تو آپ کچھ نہیں بیونڈ مطلب کہ ایک شارٹ آف گوئنگ ٹو وار آپ بہت چیزیں کر سکتے ہیں جس سے اسرائیل پہ امپیکٹ ہو, اور پھر ان کے جو مین سپورٹرز ہیں ان سے کتنے سیریسلی کتنے ملک کی بات, مسلمان ملک کی بات کرتے ہیں. امریکہ سے کتنے مسلمان ملکوں نے اس کو پیلسٹائن کو ایک سیریس ایشو بنا کے رکھا ہے؟ نہیں ہے. انہیں ایکسپیرینس ہے نا, ہم نے کشمیر پہ دیکھا ہے کہ مسلمان ملک کیسے بہیو کرتے ہیں. OIC میں ریزولوشن ہوتے ہیں, باہر جا کے تو اسی سے پوزیشن چینج کر لیتے ہیں, چاہے کشمیر ہو چاہے پیلسٹائن ہو. تو یہ ہم سب کے منہ پہ ایک تھپڑ بھی ہے جو ہو رہا ہے. جی اور وہ جو رہی صحیح ایک ساتھ تھی کہ کچھ امہ کی بات ہم کرتے تھے, یہ بہت سے موقعوں پہ ہم نے دیکھا ہو رہا ہے کہ کون سی امہ کیسی امہ. چھوٹے چھوٹے بچے وہاں مارے جا رہے ہیں, جس طرح کی آپ اگر تصویریں دیکھیں لاشوں کی تو پتہ نہیں کون سی عید بھی منائی جائے گی. بے شک, اور بہت ہی ریزسٹنس جس قسم کی, چھوٹے بچوں کے بھی ویژولز آ رہے ہیں, اسرائیلی فوجوں کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ نکل جائیں یہاں سے. ہم حسن آپ سے ایک کامنٹ اس پہ چاہیں گے. جس طرح تھوڑی دیر پہلے بات کی تسنیم صاحبہ نے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے بارے میں, آپ ان کے کردار کے اوپر جو ساری سچویشن کے اندر ہے, حالات خراب سے خراب تر ہوئے جا رہے ہیں, ان کے بیانات ہمارے سامنے ہیں. اب ایک یہ بھی سائیڈ ہے ساری چیز کی کہ اسرائیل کی عدالتوں کے اندر ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں سنگین قسم کے کرپشن کے, اور ان سے پہلے والے پرائم منسٹر والا حال کچھ جو ایکسپرٹس تھے وہ یہی دیکھتے تھے کہ وہ بھی ہی آلسو مائٹ اینڈ اپ ان جیل نیتن یاہو. اس کے بعد یہ ساری سچویشن اس نہج تک پہنچی, اس سچویشن کا کیا کردار ہے سارا اس میں؟ جی افسا, آپ نے درست فرمایا, ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں یہاں پر. نیتن یاہو کے خلاف جو کرپشن چارجز ہیں ایک لحاظ سے اس سے یعنی لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, یہ فیکٹر ضرور موجود ہے. البتہ وہ فیکٹرز جو بہت سنگین ہیں جن کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں, میرے خاص ان پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اس پورے معاملے میں جو جیوش تھیولوجی کا کردار ہے, مثال کے طور پہ شاید آپ کی نظر سے وہ ویڈیو گزری ہو جہاں پہ اقصی کمپاؤنڈ کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے اور باہر جو اسرائیلی ناچ رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں وہ وہاں پر. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا یہ منصوبہ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مسجد اقصی ہے بالخصوص اس کو شہید کیا جائے, اور اس کو شہید کرنا ضروری ہے کیونکہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے مسجد اقصی کو تو ان کو گرانا ہوگا. تو یہاں پر ایک بہت مضبوط تھیولوجیکل فیکٹر ہے جو اس پورے معاملے کے پیچھے موجود ہے. یہاں انقرہ میں جو اسرائیل کے سابق سفیر سے تھے ان سے میری کافی آف کیمرہ ایک ایکیڈیمک یعنی پرسپیکٹو سے اس معاملے پہ بات ہوئی, تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ تھیولوجی کا کتنا کردار ہے اسرائیل کی فورن اور ڈومیسٹک پالیسی فارمولیشن میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں وہ گروپس ہیں جو اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ظاہر ایک ڈپلومیٹک جواب تھا لیکن انہوں نے اس بات کو رد نہیں کیا کہ تھیولوجی کا کتنا کردار ہے. تو اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تسنیم صاحبہ کی بات بالکل درست ہے کہ جو اکنامکلی آپ کو ان کو ہٹ کرنا پڑے گا. ڈس انویسٹمنٹ موومنٹس ہیں دنیا بھر میں چل رہی ہیں, لیکن ظاہر ریاستی سطح پہ نہیں ہے. دوسری بات, ایک اور چیز ہم یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا راستہ امریکہ سے ہو کر گزرتا ہے, تو صرف اسرائیل سے اگر آپ کے ڈائریکٹ ٹریڈ ریلیشنز اتنے نہیں بھی ہیں تو آپ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں مسلمان ممالک کو ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آخری مختصر بات یہ کہوں گا کہ سعودی وزارت خارجہ سے جو ایک بیان آیا اس معاملے پر, تو اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جو شاید لوگوں نے اتنی غور نہیں کی. ماضی میں ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں زائنسٹ اینٹی, ایگریشن بائی زائنسٹ اینٹی. اس دفعہ انہوں نے کہا ایگریشن بائی اسرائیل. یہاں پہ ایک لیجیٹیمیسی جو ہے اس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو یہ سب معاملات ہیں جو بڑے باریک ہیں بظاہر لیکن اہمیت کے حامل ہیں.
बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने कही है। जो दूसरा फैक्टर है इसके अंदर, जिसको हवा दी जा रही है, जिसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। तस्नीम साहब, आखिरी कमेंट आपका इस चीज़ पे हम चाहेंगे कि ये जब अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि फ़लस्तीनियों के घरों से ज़बरदस्ती बेदखली जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है, तो फिर यूनाइटेड नेशंस और जो आलमी तंजीमें हैं इंसानी हुकूक़ की, उनकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई बात होने की इसके बाद? देखिए, अब वो ICC की भी अभी एक रिसेंट जजमेंट है। कौन ये UN हो गया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब UN एक्शन ले सकता है जब UN सिक्योरिटी काउंसिल अंडर चैप्टर 7 कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट करे। ऐसा रेजोल्यूशन वहां से अडॉप्ट नहीं हो सकता। अमेरिका नहीं होने देगा, फ्रांस नहीं होने देगा, और जो इनके एलाइज हैं वो नहीं, कभी भी नहीं उसको वीटो कर देंगे, वो नहीं होगा। इसका मतलब है कि UN जो है, UN पैरालाइज्ड है, UN एक्शन नहीं ले सकता। और दूसरी बात है कि इतने बड़ी तादाद में मुसलमान मुल्क हैं, इतनी अगर उनके आप कंबाइंड रिसोर्सेज देखें, पॉपुलेशन देखें, वेल्थ देखें, अच्छी खासी बड़ी फोर्स है, लेकिन सारी दुनिया में जलील खार होते फिर रहे हैं। वो एक जो डिसयूनिटी है और लैक ऑफ sincerity है, even with causes like Palestine and Kashmir, even अल-अक्सा के बारे में भी आपका क्या ख्याल है कि कल अगर अल-अक्सा मस्जिद शहीद कर दी जाए, उसकी तरफ आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली उसको इरोड किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये जो इतने दिनों से चल रहा है, ये उसी की तरफ स्टेप है कि उन्होंने ये करना है अल्टीमेटली। कल वो ये जो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, और ये पहले इजरायली कह भी चुके हैं कि किसी दिन ये कोई वेवर्ड रॉकेट ही आके जो ये हमास और ये हिजबुल्लाह फायर करते हैं, किसी दिन आके मस्जिद अक्सा पे लगेगा, एंड दैट विल बी अ हैप्पी डे। तो ये ऐसी कोई चीज भी करवा सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा? मुसलमान मुल्क क्या करेंगे? फिर क्या? बिल्कुल, ये सवालात उठते रहेंगे। तस्नीम साहिबा और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मेरे पास वक्त ज़्यादा होता तो हम इस पे बहस ज़्यादा करते, और हम हसन से ये भी जानने की कोशिश करते कि वेस्टर्न मीडिया का जो किरदार है सारी सिचुएशन में, इतना बड़ा फ़र्क ताकत का, और उन दोनों साइडों को एक बराबर रख के पेश किया जा रहा है, अल्फाज जैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करते। बहरहाल दोनों का यही ख्याल है कि इस जो है इकोनॉमिकली हिट करना होगा इस स्टाइल को, और ये होता हुआ इतना आसान नज़र नहीं आता। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक और अहम मामला, कोविड के बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं कोविड की। आपको पता ही है कि मुल्क भर में लॉकडाउन है मुकम्मल तौर पे, और अब कल NCOC के का इजलास हुआ, जिसके बाद नमाज ईद के जो इज्तिमात होंगे उनके हवाले से हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें एक ये कहा गया है कि नमाज ईद का इंतज़ाम कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए किया जाएगा। उसमें बताया गया कि या तो आउटडोर किया जाए, खुले मकाम पर नमाज की अदायगी की जाए, और अगर मस्जिद के अंदर पढ़नी है तो मस्जिद के दरवाजे खिड़कियाँ उसको खुला रखा जाए, और फिर नमाज के दौरान जो है वो सोशल डिस्टेंस रखा जाए। बीमार बुजुर्गों, 15 साल से कम उम्र बच्चों की नमाज के इज्तिमा में शिरकत जो है वो उन्होंने कहा उसकी वो हौसला शिकनी की जाए, और इज्तिमा गाह में दाखिले के वक्त नमाजियों का जिस्मानी दर्जा हरारत देखा जाए। इस समेत बहुत सारी अहम बातें हैं। ये भी कहा गया है कि जो खुतबे हैं उनको मुख्तसर रखने की कोशिश की जाए, जो सारी सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए। एक तरफ ये सब बातें हैं, दूसरी तरफ अब आज ये भी इत्तलात हैं कि अब कोविड केसेस जब से लॉकडाउन है उसके बाद उनमें भी कमी नज़र आ रही है। इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। फिर वैक्सीनेशन का जो अमल है, अब हमने दावत दी है प्रोग्राम में मारूफ माहिर से डॉक्टर जावेद अकरम साहब को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो आज इत्तलात हैं वो यही हैं कि लोएस्ट नंबर ऑफ केसेस मार्च 16 के बाद से रिपोर्ट हुए हैं। इसमें बड़ी वजह नज़र आती है कि बाकायदा तरीके से लॉकडाउन पिछले कुछ दिनों से लगा हुआ है, तो इसको सस्टेन कैसे किया जा सकता है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बिल्कुल सही है कि किसी कदरे कमी आई है केसेस में, लेकिन इसको ये बहुत बड़ा एक बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम इसको ये समझ लें कि ये ख़त्म हो गई है बीमारी। जैसे कि हमेशा जब ये कम होती है तो लोगों का परसेप्शन यही होता है कि ये ख़त्म हो गई है, और वो बिल्कुल अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, और फिर ये बढ़ जाती है। तो ये जो रोलर कोस्टर चल रहा है इसको हमें रोकना पड़ेगा,
اور کم ہوئی ہے کسے قدرے، لیکن ابھی ختم بالکل نہیں ہوئی. ابھی بھی تقریباً 80 اموات کل ہوئی ہیں، تو ابھی بھی ڈیتھ ٹول کافی ہائی ہے. اور یہ خاص کر پنجاب میں اور لاہور میں کچھ کمی آئی ہے، کراچی میں تو ابھی کمی بھی نہیں آئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگلے جی تقریباً 5 سال لگیں گے ہمیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرتے ہوئے. اور ہرڈ امیونٹی تبھی کریٹ ہوگی جب ہم 75 سے 80% لوگوں کو ایکٹیولی ویکسین لگا چکے ہیں سکسیزفلی، پھر ہی ہوگا. تو اس کو بھی کم از کم 3-4 سال ریئلسٹکلی لیں تو ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی لائف کو اس طرح پلان کرنا ہے، فائنینشلی یا فزیکلی یا سائیکلوجیکلی یا اپنی فیملی فنکشنز کے شادیوں کے حساب سے، کہ ہمیں 4 یا 5 سال اسی کیفیت میں رہنا پڑے گا، احتیاط کے ساتھ رہنا پڑے گا اور اپنی خواہشات کی قربانی دیتے رہنا پڑے گا، ورنہ تو پھر ہمیں زندگیوں کی قربانی دینی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک زندگی کا بھی چلا جانا اس سے ہی ہے جیسے انسانیت مر گئی. تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہوگا کہ اگر ہم تھوڑی سی نیگلیجنس یا اپنی خواہشات کو نہیں دبا سکے اور ہم نے کسی کی زندگی لے لی، یہ تو پھر ہمیں پوری عمر کا ایک ریگریٹ ہوگا اس چیز کا. جی. اور یقیناً یہ میں ایک وضاحت بھی کر دوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کہنا کہ کیسز میں کمی آئی ہے وہ ڈائریکٹلی ہم اس کو لنک کر رہے ہیں جو سخت قسم کا لاک ڈاؤن کیا گیا ہے ملک بھر میں، اور انتظامیہ شہروں کے اندر باہر ہے، وہ لوگوں کو نہ نکلنے دے رہے ہیں باہر، اور سختی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لیکن عوام کے اوپر ابھی بھی یہ ذمہ داری بہت زیادہ آتی ہے کہ وہ SOPs کا خیال رکھیں تاکہ مکمل طور پہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی رائے اس کے اوپر بھی جاننا چاہیں گے کہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، لوگ بھی ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس پہ بات کی جائے کہ جو نئے ویریئنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ہمیں کچھ سمجھائے گا. کیا ان کے سمٹمز مختلف ہیں؟ یہ مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ کس طریقے سے پتہ چلے کہ کون سا ویریئنٹ آپ کو لاحق ہوا ہے کووڈ کا؟ دیکھیں RNA وائرس ہے اور یہ بہت بڑے سائز کی وائرس ہے. ظاہر ہے دسمبر 2019 میں اسپیشیز سوئچ ہوا کہ جب یہ ہارٹ شو بیٹ سے انسانوں کو لگنی شروع ہوئی اور پھر انسانوں سے انسانوں کو ٹرانسمیشن، اور بڑی ریپڈلی ڈیوائڈنگ وائرس ہے. اور یہ نٹوریس ہوتی ہیں وائرسز میوٹیٹ کرنے میں اور اپنے آپ میں ویریشن لانے میں. ظاہر ہے یہ ایک جاندار چیز ہے اور اس نے اپنے سروائیول کے لیے آپ جو بھی اس کے اگینسٹ کریں گے، ویکسین لائیں گے، ادویات لائیں گے، یہ اپنی ساخت بدلے گی اور وہ بدل رہی ہے. اور اس وقت تک تقریباً 100 سے زیادہ ویریشن یا میوٹیشنز اس کے RNA میں آ چکی ہیں. اور اس میں الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ، بہت بڑا ہم کہیں تو نہیں آیا ایز فار ایز ویکسینز آر کنسرنڈ. ابھی بھی کیونکہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ویکسینز کی اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں میوٹیشنز کے اگینسٹ، تو ابھی بھی تقریباً تمام ویکسینز جو کم از کم پاکستان میں اویلیبل ہیں یہ افیکٹو ہیں تمام اسٹرینز میں. ابھی پرسوں ہی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایک اسٹڈی ریلیز کی ہے جس میں 88% اسٹرین جو پاکستان میں موجود ہے وہ B117 کا ہے، جس کو ہم UK اسٹرین کہتے ہیں. اور ساؤتھ افریقن اسٹرین 2% ہے، برازیلین اسٹرین 1% ہے، اور تقریباً 8% وہ ہیں جن کو ہم ٹائپیبل نہیں کہتے، جو ٹائپیبل نہیں ہو سکے. تو اس لیے جو پریڈومیننٹ اس وقت اسٹرین ہے وہ UK اسٹرین ہے. اور UK اسٹرین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو وائرس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے وہ اسٹرین، اور وہ 2 میوٹیشنز ہیں، 17 ویریشنز ہیں اسی میں ہی، کہ وہ اسپائک پروٹینز میں ہیں. اسپائک پروٹینز وہ کانٹے ہیں یا گولف ٹیز ہیں جو اس کے اوپر اگی ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے یہ جب پھیپھڑوں میں سانس کے ذریعے وائرس جاتی ہے تو اٹیچ ہوتی ہے. تو اگر ان میں ویریشن آئے گی اور ان میں زیادہ تیزی آئے گی تو یہ لگاؤ اس کا زیادہ تیز ہوگا. اور اسی طرح ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈبل سے بھی زیادہ تیز کر لیا انسانی جسم میں انٹر ہونے کا. تو اس کی جو انٹرنلائزیشن ہے وہ بڑھ گئی، اور پہلے بچوں کو بھی نہیں تھی لگتی کیونکہ ان کے اممیچور ریسپٹرز ہوتے ہیں پھیپھڑوں میں، لیکن اب ان کو بھی لگی. اور اس کی وجہ سے دیکھیں ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا، جو ایک فطرت ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر وائرس نے اپنے آپ کو تیز کیا تو ہمیں ڈبل سے بھی زیادہ احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے تھی، جو کہ نہیں تھی آن گراؤنڈ. دیکھیں اگر میں آپ اور آپ کے دیکھنے سننے والے اپنی زندگیوں میں یہ سمجھ لیں کہ 4 سال ہم نے یہی پریونشن کرتے رہنا ہے، تو پھر گورنمنٹ کو کوئی لاک ڈاؤن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ ڈیزیز کنٹرول میں رہے گی. وہ تو ایکسٹریم سٹیپس ہیں. جب
ہم اپنے آپ کو لاک ڈاؤن نہیں کرتے, ہم اننیسیسرلی سموسے پکوڑے اور دہی بیڑوں کے وینڈرز کے پاس ہجوم لگاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہیں کھلے گا ان چیزوں کے بغیر یا ان لال پیلے شربتوں کے یا پھر بغیر. عید کی شاپنگ ڈاکٹر صاحب, عید کی شاپنگ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو یہ نہیں سمجھا پا رہے کہ وہ عید یہ پرانی ڈیوٹی سے ہی کر لے, تو یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ ایک طرف انسانی جانیں آپ کی خطرے میں ہیں اور ایک طرف آپ کی خواہشات ہیں. تو ظاہر ہے یہ ٹائم ہے خواہشات کی قربانی دینے کا, نہ کہ اپنی جان اور لوگوں کی جان اور اپنے بچوں کی جانوں کو آپ مصیبت میں ڈالیں. اور ایک بھی انسان آپ کے خاندان کے فرد کو یہ بیماری لگ گئی تو یہی سمجھیں کہ وہ پورے خاندان کے لیے اتنا ایک قیامت برپا ہوتی ہے. پوچھیں ان سے جن کی ہو رہی ہے. اور علامات کا اتنا فرق نہیں ہے, صرف یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو نئی ویریشنز ہیں ان سے آپ کے پھیپھڑے کو افیکٹ ہونے کا چانس بڑھ گیا ہے. دیکھیں پہلے یہ کوئی 5% لوگوں میں جب یہ وائرس انٹر ہوتی تھی تو ان میں سے 5% کو پھیپھڑے میں جاتی تھی, اب یہ تقریباً 40% کو جاتی ہے. اور اسی طرح شرح اموات بڑھ گئی ہیں, خاص کر بوڑھے لوگوں کی, خاص کر ان لوگوں کی جو سگریٹ پیتے ہیں, جن کو دل کی بیماری ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ان کی تقریباً 15% تک شرح اموات بڑھ چکی ہے. تو اس لیے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم احتیاط اور زیادہ انہانس کریں بجائے اس کو ابنڈن کریں. بھارت میں بھی دیکھنے میں آیا جب وہ لوگ بہت اس کو سمجھ بیٹھے کہ کنٹرول کر لیا ہے, اس کے بعد یہ جو نئے ویریئنٹس ہیں انہوں نے کیا تباہ کاریاں کووڈ نے کی ہیں بھارت کے اندر, وہ ہم سب کے سامنے. آخر میں مختصراً ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ عوام کو بتائیں کہ کیوں ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں آج تک پولیو کی ویکسین کو لے کر ہی وہ بھی مکمل طور پہ اب کہیں جا کے نہیں ہو پائی ہے ابھی تک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ویکسین کی طرف عوام کو لے کے آنا, ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اب ایویڈنس بھی ہے, کیونکہ ہماری یونیورسٹی نے تقریباً 30,000 لوگوں کو ویکسین لگائی اور ایک سٹڈی میں, اور وہ سٹڈی میں کسی ایک کی بھی جان نہیں گئی, کسی ایک کو بھی یہ وائرس نہیں لگی. یہ لگ ہی نہیں سکتی ویکسین سے کبھی, اور ویکسین ایبسولوٹلی 100% سیف ہیں. 5% کو ہلکا سا بخار ہوگا, جسم ٹوٹے گا ایک دن کے لیے. ویکسین لگانا آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ اس وبا سے واقعی ہم چھٹکارا چاہتے ہیں اور زندگی اس طرح گزارنا چاہتے ہیں جیسے ہماری خواہشات ہیں, جیسے 2019 سے پہلے گزارے تھے. تو ہمیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنی پڑے گی, اور جب آپ ویکسین لگائیں گے, میں ویکسین لگاؤں گا, تو جو لوگوں نے نہیں ویکسین لگائی ہوگی ان کو بھی فائدہ ہوگا, جیسے مائیں ہیں, چھوٹے بچے ہیں, کینسر کے مریض, ٹرانسپلانٹ. تو اس لیے باقیوں کو بچانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. دیکھیں ان ویکسین میں آخر میں یہ نوبڈی از سیف انلیس ایوری بڈی از سیف, یہ میں بتا دوں آپ کو. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ خاص طور پہ اس میسج کے لیے بھی. ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ تھے اور بہت زبردست انہوں نے یہ بات کی کہ سب سے زیادہ ایک تو ذمہ داری عوام کے اوپر آتی ہے, اور پھر اگر ویکسین جو ہے وہ بالکل سیف ہے, اس کے ہلکے پھلکے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں اگر آپ لگوائیں فوری طور پہ, لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. انسانیت کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے آپ ویکسین بھی لگوائیں اور بہت زیادہ SOPs کے اوپر عمل درآمد کریں تاکہ کنٹرول میں ہی رہے کورونا پاکستان میں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.